بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت، جن کے انفاذ کی برکتوں سے عالم اسلام معطر اور مطہر ہے، جن کی تبلیغ سے ہزاروں قلوب نور ایمانی سے جگمگائے اور جن کی جد و جہد سے بے شمار بندگان خدا نے راہ نجات پائی، اللہ کے محبوب بنے، مقرب بنے اور ولایت کے درجے سے سرفراز ہوئے۔ خواجگان چشت اہل بہشت اس عظیم جماعت کا نام ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی پیاری ہے، جو مخلوق خدا میں امتیازی خصوصیات رکھتی ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کو بہت سارے مقامات پر ایسی انفرادیت حاصل ہے جو دیگر جگہ مفقود نظر آتی ہے۔ خواجگان چشت اہل بہشت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سلسلہ پانچواں خانوادہ کہلاتا ہے۔ بزرگان دین نے ان سلسلوں کی جب تنظیم کی، عوام الناس کی سہولت کے لیے جتنے مخصوص معمولات یا مزاج کے حامل بزرگان دین تھے، ان کے الگ الگ خانوادے مرتب کیے۔ حالانکہ خانوادے تو کئی ہیں، لیکن مشہور جو خانوادے ہیں وہ 14 ہیں۔ 14 کے اپنے اپنے مختلف مشاغل ہیں، مخصوص طور طریقے ہیں، جس کی بنا پر 14 خانوادوں کو جو ہے تسلیم کیا جاتا ہے، اور دیگر سلاسل انہی 14 خانوادوں کی شاخیں ہیں۔ خواجہ خواجگاہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے 2 فیض یافتہ مریدین اور خلفاء عبد الواحد بن زید، حبیب اجمی۔ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 خانوادے نکلے اور حبیب اجمی سے 9 خانوادوں کا ظہور ہوا۔ اس طرح 4 پیر 14 خانوادوں کی اصطلاح تصوف کی دنیا میں عام ہوئی، اور بعد کے جو بھی بزرگان دین رہے ان 14 خانوادوں ہی سے اپنا تعلق رکھا اور اپنے سلاسل کو انہی تک پہنچاتے ہیں۔ تو 5واں خانوادہ سلسلہ چشتیہ ہے، جو منسوب ہے خواجہ خواجگاں امام الاولیاء ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مرید ہیں خواجہ اولو دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آج کا جو بیان ہے یہ بانی خاندان چشت اہل بہشت، یا ممشاد اولو کو بانی خاندان چشت کہا جائے یا ابو اسحاق چشتی کو، بنیاد تو انہوں نے ڈالی اور باضابطہ آغاز جو ہے ان سے ہوا۔ جیسے سہروردیہ سلسلہ ہے، بنیاد ضیاء الدین ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رضی اللہ عنہ نے رکھی، لیکن اس کو پھیلانے میں شہاب الدین عمر سہروردی کا اتنا اہم کردار رہا کہ بعد کے لوگوں نے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو خانوادہ سہروردیہ کا بانی سمجھا اور آپ سے منسوب کیا، جبکہ آپ کے چچا حضرت ضیاء الدین عبد القاہر ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی تھے۔ اب یہاں پر جو سنگ بنیاد رکھی گئی بغداد کی مقدس سرزمین میں، تو وہ خواجہ ممشاد اولو دینوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا لقب کریم الدین تھا۔ آپ شیخ نامدار، عالم اسرار کے بادشاہ اور حافظ کلام پاک تھے۔ صوفیہ آپ کو حجت العابدین، شمس الفقراء، دستگیر دردماندگان کے القاب سے مخاطب کرتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اولو دینوری ایک علیحدہ شخصیت ہیں اور ممشاد اولو دینوری یا ممشاد دینوری علیحدہ شخصیت ہے۔ ممشاد دینوری کا نام سلسلہ سہروردیہ میں بھی آتا ہے، حضرت احمد اسود دینوری کے اوپر کے بزرگوں میں۔ زمانہ ایک ہی رہنے کی وجہ سے بعض چیزیں خلط ملط ہو گئی۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے جو شجرہ مرتب کیا اپنے دست مبارک سے، اس میں جو نام ہے وہ خواجہ اولو دینوری ہے۔ ممشاد کا لفظ
बाद के तज़किरा निगारों ने इजाफा किया। मिरतुल असरार में इसकी वजाहत भी मौजूद है कि उलू दैनूरी अलहदा ज़ात है और ममशाद दैनूरी अलहदा बुजुर्ग है। अब नामों की मुमासिलत या दैनौर जो इलाक़ा था उसकी मुनासिबत से बाद में ममशाद उलू दैनूरी हो गया। बाज़ अली दैनूरी भी कहते हैं, बाज़ अला दैनूरी भी कहते हैं, बाज़ उलूवी दैनूरी भी जो है आपके नाम के साथ लिखते हैं। लेकिन मशहूर जो रिवायत है तारीख़ मशाइख़ चिश्त में प्रोफेसर खलीक़ अहमद निज़ामी ने और दिगर बुज़ुर्गों ने जो ख़दीम शिजरे हैं उसमें उलू दैनूरी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। करीमुद्दीन लक़ब अब ममशाद का इजाफ़ा है या वो बुज़ुर्ग हैं। बात कहते हैं कि एक ही ज़ात है, सरवरदिया सिलसिला भी इन्हीं से जारी हुआ और इधर चिश्तिया सिलसिला भी इन्हीं से जारी हुआ। बाज़ हज़रात का ये भी ख़ौल है और बाज़ दो मुख्तलिफ़ शख्सियतें समझते हैं ममशाद दैनूरी और उलू दैनूरी को। तो अब यहाँ पर सियरुल अख्ताब में शेख अल्लादिया चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ममशाद उलू दैनूरी लिखा है, जबकि बाज़ क़दीम तज़किरों में सिर्फ उलू दैनूरी है। अलग़र्ज़ आप अमीनुद्दीन उबैरतुल बसरी के मुरीद व खलीफा थे और अक्सर शेख मारूफ़ करखी की खिदमत अक़दस में हाजिर रहते और उनसे भी आपको खिलाफत और इजाज़त मिली। अब ये मशहूर मारूफ बात नहीं है। उमूमी तौर पर जितने भी शिजरे हैं सलासिल तरीक़त के, हज़रत उलू दैनूरी रहमतुल्लाह अलैह अमीनुद्दीन उबैरतुल बसरी के मुरीद व खलीफा हैं। तमाम सलासिल में इसी का ज़िक्र है। अब हो सकता है इन्हें कोई रिवायत मिली होगी शेख अल्लादिया चिश्ती को कि इन्होंने मारूफ़ करखी से जो है आपका सिलसिला तरीक़त जोड़ा, या हो सकता है कि वो ममशाद दैनूरी हों जिन्हें मारूफ़ करखी से भी खिलाफत हो। नामों की मुमासिलत की बिना पर जो है बाज़ दफ़े इस तरह तसामो हो जाता है। बड़ी बड़ी किताबों में भी जो है बाज़ जगह तसामो आ जाता है और बाज़ जगह इख्तिलाफ़ राय होता है। उमूमी तौर पर अहले तरीक़त तहक़ीक़ से ज़्यादा तक़लीद के क़ाइल होते हैं, तो वो इन चीज़ों में कलाम नहीं फरमाते। जो रहा उसको निखल कर देते हैं, जो मिला उसको आगे बढ़ा देते हैं। तहक़ीक़ बहुत कम हज़रात करते हैं और बाज़ दफ़े ऐसे भी होता है एक खिलाफत मशहूर मारूफ होती है जो जारी की जाती है और दूसरा जो सिलसिला होता है उसे मसदूद कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, या बाज़ ख़ास खुलफा को इजाज़त देते हैं कि ये सिलसिले की भी आपको इजाज़त है। अब उमूमी तौर पर जो शेख जिस सिलसिले से मारूफ होते हैं वो उसी एक सिलसिले की इजाज़त आम तौर पर अपने मुरीदीन को देते हैं। खिलाफतें कई होती हैं। अब असर हाजिर में बर्रे सग़ीर में शायद ही कोई खानका ऐसी हो जिसमें शुरू से अब तक एक ही सिलसिला चला हो और कोई दूसरा सिलसिला उसमें शामिल ना हुआ हो, इल्ला माशाअल्लाह। मगर बहुत सारी खानकाएँ ऐसी हैं जहाँ चिश्ती बुजुर्गों के पास खादरिया इजाज़त भी है, नक्शबंदिया भी, सहरवर्दिया भी है, या दीगर सलासिल भी हैं, खलंदरिया वगैरह, मदारिया वगैरह। और बाज़ खादरी सिलसिले ऐसे हैं जिसमें बाद में चिश्तिया सिलसिले की भी इजाज़त आई, दीगर सलासिल की भी इजाज़त आई और वो जामे सलासिल बन गए। अब अल्लाह माशाअल्लाह कोई ऐसा सिलसिला होगा कि जो अभी तक जो है एक ही शिजरे की या एक ही सिलसिले की नुमाइंदगी करने वाली कोई खानखा होगी। अब हो सकता है यहाँ पर मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह से जो ज़िक्र है खिलाफत का या इजाज़त का, बाज़ हज़रात तबरुकन भी जो है किसी से इजाज़त हासिल करते हैं। वो अपने पीर के मुरीद होते हैं, किसी बुज़ुर्ग से जो है तबरुक के तौर पर भी खिरखा ले लेते हैं या इजाज़त ले लेते हैं, जिधर उनका रुझान होता है या जिधर वो माइल हो जाते हैं तो उनसे भी इजाज़त हासिल करते हैं। बाज़ दफ़े एक बुज़ुर्ग को कई औलिया अल्लाह से इजाज़त हासिल होती है। हाँ, तो ये आम बात है सलासिल के अंदर। लेकिन बाज़ का मिजाज ये होता है कि एक ही सिलसिले को जारी रखते हैं, वो आम तौर पर उसकी इजाज़त देते हैं। बाज़ अपने ख़ास मुरीदीन को क्या है मुख्तलिफ़ सलासिल की भी इजाज़त जो है इनायत करते हैं। ये एक उमूमी बात जो है असर हाजिर में हमारे सलासिल के दरमियान जो है हमें नुमायाँ तौर पर नज़र आती है। तो अब यहाँ पर जो हज़रत शेख मारूफ़ करखी का ज़िक्र है
حضرت ممشاد علو دینوری کے حوالے سے ہو سکتا ہے یہ علو دینوری کو ان سے اجازت ہو، یا ممشاد دینوری کو معروف کرخی سے اجازت ہو، یا علو دینوری نے معروف کرخی کے سلسلے کو آگے نہ بڑھایا ہو، یا کسی دوسرے کو اس کی اجازت یا سند نہ دی ہو۔ واللہ عالم بصواب۔ حتمی رائے اس پہ کوئی ہم دے نہیں سکتے، اور نہ ہم کسی چیز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح ہوا ہو۔ آپ اور بھی بہت سے درویشوں کی خدمت میں رہے اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ نعمت حاصل کی۔ مرید ہونے سے پہلے آپ 30 برس تک ریاضت اور مجاہدے میں مشغول رہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ، مرید ہونے سے پہلے اس کی کیفیت یہ ہو، 30 سال تک جو مجاہدے میں رہا ہو، اب پھر وہ مرید ہونے کے بعد کتنی جلدی جو ہے تمام منازل کو طے کر کے کس مقام اعلیٰ پر فائز ہوئے ہوں گے، ہماری ناقص عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آپ بالعموم 7 روز پر افطار فرماتے اور منہ کی خشکی دور کرنے کے لیے 2 گھونٹ پانی اور ایک خرما پر قناعت کرتے۔ اوائل زندگی میں حضرت دینوری خاص دولت مند تھے۔ جب اللہ کی محبت میں آپ نے درویشی کو اختیار کیا اور اللہ کی طرف مائل ہوئے تو اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں محتاجوں میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ افطار کے لیے بھی کچھ نہ رکھا۔ پھر قبلہ رو ہو کر فرمایا کہ الہی سوائے تیری رضا کے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے بال بچوں کا تو نگہبان ہے۔ اور یہ کہہ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص سر پر خوانچہ لیے آیا، سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو، یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ آنے والے نے جواب دیا، میں مردان غیب سے ہوں، رب العزت سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس نعمت کو میں آپ کے اہل و عیال کے پاس پہنچا دوں، اور آپ کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ آپ کی بیوی بچے میرے بندے ہیں، اس لیے آپ کسی وقت ذرا بھی فکر نہ کریں، خزانہ غیب سے ان کو کافی روزی ملتی رہے گی۔ حضرت شیخ سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر بجا لائے اور عبادت میں لگ گئے۔ آپ برابر فخر و فاقے کی زندگی گزارتے اور پیبند لگا ہوا کپڑا پہنتے اور خوف خدا سے بعض وقت اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ اب یہ اکثر بزرگان دین کا طریقہ کار رہا، پیبند کے کپڑے بھی جو ہے استعمال کیے ہیں، اور جو بھی کپڑے کا پیبند لگتا اس کو لگا لیتے۔ حضرت شیخ ممشاد علو دینوری سے ملنے حضرت خواجہ خضر اکثر آیا کرتے۔ ایک دن آپ نے خواجہ خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے خواجہ، مجاہدہ اور ریاضت میں یوں تو میں برابر لگا ہوا ہوں اور خدا کے عشق میں گھل رہا ہوں، لیکن معلوم نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ خواجہ خضر نے فرمایا کہ اے علو، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کے دل میں اپنا خوف بہت ڈال دیتا ہے اور اس کو اپنا اسیر محبت بنا لیتا ہے، اور تم میں خشیت الہی اور حب الہی دونوں ہی موجود ہیں۔ اللہ کا خوف بھی موجود ہے، اللہ سے محبت بھی کر، لیکن تم کو کسی درویش کامل کے حلقہ ارادت میں آ جانا بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی درویش کامل کا پتہ مل جائے تو علو بیچارہ فوراً ہی اس کی خدمت میں حاضر ہو۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا خواجہ حبیرہ بصری اس دور میں بہت بڑے بزرگ ہیں، اور جس پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے وہ شیخ کامل ہو جاتا ہے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہو جاؤ۔ ہدایت ملتے ہی حضرت شیخ علو دینوری حضرت حبیرہ البصری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ حبیرہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے علو، تمہارا کام ہمیشہ بلند رہے گا، میں خدا سے دعا گو ہی تھا کہ وہ تم کو میرا جانشین بنا دے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ خلوت میں بٹھا کر ذکر الہی میں لگا دیا، یہاں تک کہ سارے پردے اٹھ گئے، عرش سے تحت الثری تک ان پر روشن ہو گیا۔ پھر حضرت حبیرہ نے فرمایا اے علو، ابھی بلندی تک پہنچنے میں دیر ہے، یہ درجہ تو مبتدیوں کا ہے، اگر ممتحی لوگ لوح محفوظ دیکھ لیں تو انہیں پتہ چلے کہ کچھ دیکھا۔ شیخ حبیرہ عرش کو دیکھ کر تڑپ جاتے اور آہ کر کے فرماتے حبیرہ اللہ کا طالب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش و کرسی کو دکھالا جاتا ہے۔ تو یہ خاصان خدا اللہ کے محبوب جو ہیں وہ اللہ کے سوا کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے۔ جب آپ کے حجابات اٹھے عرش و کرسی کو دیکھتے تو کہتے کہ نہیں بولے مولا، میں تو تیرا متمنی ہوں، مجھے تو چاہیے اور تو مجھے عرش و کرسی دکھا رہا ہے۔ شیخ ممشاد دینوری کچھ عرصے تک اپنے پیر روشن ضمیر کی خدمت میں رہ کر
ریاضت اور مجاہدہ کر چکے تو ایک دن ان کے پیر حضرت خواجہ امین الدین عبارت البصری نے فرمایا اے اولو تمہارا کام مکمل ہو گیا، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ حضرت شیخ نے تعمیل کیا، پھر حبیرہ بصری نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا خدا بندہ الو کو درویشی کے مقام اعلیٰ پر پہنچا دے۔ اس جملے کو کہتے ہی شیخ الو بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو گئے، اسی طرح 40 مرتبہ آپ آ کر بے ہوش ہو جاتے ہوش میں۔ آخر پیر روشن ضمیر نے حضرت کے دہنے مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس مرتبہ جب ہوش آیا تو امین الدین حبیرۃ البصری نے فرمایا تم نے اپنے مطلوب اور مقصود جاں کو دیکھ لیا؟ آپ نے سر نیاز جھکا کر عرض کی 30 سال کی ریاست میں جس گنج سعادت کو میں نہ پا سکا آپ کے طفیل میں چشم زدن میں پا لیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ کیا شان ہوتی ہے پیروں کی۔ فرماتے ہیں کہ 30 سال مجاہدہ کیا مجھے وہ مقام نہ ملا، لیکن آپ کی چشم کرم ہو گئی، آپ کی توجہ سے جو ہے چند لمحوں میں جو ہے میں وہ مقام پا لیا ہوں۔ پھر حضرت امین الدین حبیرۃ البصری نے اپنا کمل جو انہیں بزرگوں سے ملا، جسے خرقہ کہتے ہیں، بعض کمل کہتے ہیں کہ وہ کمل ہی کی شکل میں تھا، وہ کمل ہی دیا کرتے تھے، جیسے ملفوظات میں ہیں دتائی۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں نے وہ دتائی دیکھی جو غریب نواز کو بختیار کاکی کو عنایت فرمائی غریب نواز نے، اور ان سے بابا فرید کو ملی۔ تو بعض کے کمل کا لفظ ہے، بعض نے اسی کمل کو خرقہ کہا ہے، خرقہ مبارک۔ تو وہ جو چلا آ رہا تھا کمل یا خرقہ وہ انہیں عطا کیا اور اپنے سجادے پر بٹھایا۔ اس روز سے حضرت امام شاہ دلو نے کوئی کام حکم باری کے خلاف نہیں کیا۔ حضرت شیخ ممشاہ دینوری جب کسی کو مرید کرنا چاہتے تو پہلے مراقبے میں چلے جاتے، اگر آپ کو بشارت ہوتی تو مرید کرتے ورنہ نہیں۔ آپ سے جو مرید ہوتا پہلے ہی روز اس پر عرش سے فرش تک روشن ہو جاتے۔ آپ تھوڑی دیر خلولے کے علاوہ کبھی نہ سوتے، چار پائی پر بالکل نہ لیٹتے، ہمیشہ ذکر الہی اور تلاوت کلام میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ کافروں کی بہت بڑی جماعت پوجا پاٹ کے لیے کہیں جا رہی تھی، آپ کی نظر ان لوگوں پر پڑی تو آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ بس اتنا فرمانا تھا، ان سب لوگوں کے دلوں پر جہالت کی تاریکی دور ہو گئی، وہ سب کے سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے سبوں کے لیے دعا فرمائی کہ الہی یہ بھٹکے ہوئے بندے تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، ان پر مہربانی اور لطف و کرم فرما۔ آواز آئی الو ان لوگوں کے لیے تو جو دعا مانگے گا میں قبول کروں گا۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی اور اس وقت ان سبوں پر سارے حقائق روشن ہو گئے اور وہ سب عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، تھوڑے ہی عرصے میں مطلوب حقیقی تک پہنچ گئے۔ ایک شخص خواجہ ممشاہ دلو دینوری کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے کہو تاکہ تمہیں ممشاد کی دعا کی حاجت نہ رہے۔ اس نے پوچھا بتائیے اللہ کہاں ملے گا؟ آپ نے جواب دیا جہاں تم نہ ہوگے۔ یہ سن کر وہ آدمی چلا گیا اور گوشہ گیر ہو گیا اور ایسے بلند مرتبے پر پہنچ گیا کہ ایک مرتبہ دینور میں سیلاب عظیم آیا اور لوگ حیرت زدہ ادھر ادھر بھاگنے لگے تو دیکھا کہ وہ شخص سامنے اپنی جانماز پر بیٹھا آ رہا ہے اور وہ جانماز کشتی کی طرح پانی پر رواں ہیں۔ حضرت ممشاد دینوری نے دیکھ کر اس سے پوچھا یہ کیا حالت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ سب حضرت کی دعاؤں کی برکت ہے، آپ تو خود جانتے ہی ہیں، میں کیا عرض کروں۔ اب دیکھیں آپ حضرت نے جو اس کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ مقام عطا کرے کہ تجھے ممشاد دینوری کی دعا کی حاجت نہ ہو، یعنی تو خود جو ہے مستجیب الدعوات بن جائے، تیری خود تمہارے دعائیں قبول ہو جائیں، تیری خود جو ہے التجائیں قبول ہو جائیں، پھر میرے پاس تجھے آنے کی جو ہے کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ایسی قبول کی اس کے حق میں کہ وہ ایسا ہو گیا کہ جو ہے مسلح ڈال کر جو ہے وہ پانی پہ جس طرح کشتی چلتی ہے اس طرح جو ہے ہوا میں چلا کرتا۔ سما کی پسندیدگی، اب یہ چشتیہ سلسلے میں سما چلا ہے شروع سے اور اس پہ شروع سے اختلاف ہے، حلال سمجھنے والے حلال سمجھتے ہیں، حرام سمجھنے والے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے یہاں اکابر اولیاء اللہ نے سنا ہے تو اس لیے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ میں حضرت ممشاد دینوری سما کو پسند فرماتے اور اپنے مشائخ طریقت کا عرس اہتمام سے کرتے تھے۔ جو ان کے پرانے عزام تھے ان کے عرس کا اہتمام یوم وصال پر جو ہے کھانا بنانا، قرآن خوانی کرنا، سما کرنا، یہ جو اصل عرس شریف ہے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی حضرت سما میں آخر کیا اسرار ہے؟
جو آپ اسے اس قدر پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اس کے اسرار تو میں بیان کرنے پر قادر نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ جب رسول پناہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین اور سارے اولیاء اعظام اور بزرگان دین نے سما کو درست سمجھا ہے تو میں بھی ان لوگوں کی سنت پر گامزن ہوں۔ سما اسرار الہی میں سے ایک سر ہے، یعنی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے سما، جو ہر شخص کے سمجھنے کے لائق نہیں۔ اگر سما کا راز لوگوں پر روشن ہو جائے تو پھر سما کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی لوگوں کو چین نہ ملے۔ ظاہر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ قوالوں کا گانا سن کر وشت کر رہے ہیں، لیکن صاحب حال و وشت کو دراصل آواز قدسی پر بے خودی طاری ہوتی ہے۔ خواجہ ممشاد دینوری نے اپنی ساری زندگی دن کو کبھی کچھ نہ کھایا پیا، یہاں تک کہ صغیر سنی میں بھی دودھ رات کو نوش فرماتے اور دن کے وقت دودھ نہیں پیتے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا شروع سے آخر تک۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے عارف کے سر میں ایک آئینہ لگا دیا ہے کہ وہ جس طرف دیکھتا ہے اس کو خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے سے انکار کرتا ہے اس کی معاملی سزا یہ ہے کہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اسے نہیں ملتی۔ پھر فرمایا دنیا والے جن چیزوں پر رجھے ہوتے ہیں ان سے اپنے کو علیحدہ کرنا ہی دل کی فراغت ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دل اور نفس کی خواہشات کو دبانے کا نام ہی توکل ہے، اور مخلوق خدا کو وحدانیت پر اکٹھا کرنے کو اجتماع اور شریعت میں تفرقہ ڈالنے کو انتشار کہتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے حکما کو عقل و حکمت کی دولت خاموشی اور تفکر سے ملتی ہے۔ نیز تصوف سے مراد صفائی اسرار اور اللہ کی رضا پر عمل کرنا اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ہے تصوف۔ خواجہ ممشاد دینوری نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بہشت کے جمی لوازمات کے ساتھ 40 سال سے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یعنی پوری آراستہ کر کے لوازمات کے ساتھ جنت کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں نے کبھی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کیوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا مقصود حقیقی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، تو وہ اس کی طرف جو نظر رکھتے ہیں۔ ممشاد دینوری کے شاگرد اور مرید شیخ ابو عامر ایک دن اپنے پیر کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حضرت کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کا خواستگار ہوا، یعنی دعوت دینی چاہیے اس نے حضرت کو۔ حضرت نے اس سے فرمایا صوفیوں کو در بدر اور بازار میں پھرانا چاہتے ہو؟ یہ نہ ہوگا۔ اس شخص نے بہت اصرار کیا لیکن آپ راضی نہ ہوئے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حلقہ بگوشوں نے عرض کیا کہ حضرت نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کی دعوت رد کی ہو، آج کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جس کو دولت آئی اور نکل گئی، اب وہ خواہش مند ہے کہ کچھ کھلا پلا کر اپنی دولت واپس لائے، اس کے دل سے دنیا کی محبت ابھی تک دور نہیں ہوئی۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آئیں گے کھائیں گے تو پھر میرے گھر میں دوبارہ برکت ہوگی اور دوبارہ دولت کی فراوانی ہوگی، اس لیے آپ یہ انکار کرتے رہے۔ ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے تو ایک کتا بھونکنے لگا، آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ نکلا، اس کلمے کا نکلنا تھا، کتا وہیں مر گیا۔ ممشاد دینوری کے وصال کے وقت ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی۔ آپ نے دیوار کی طرف منہ کر کے کہا ہم نے تو اپنا سب کچھ تیرے لیے فنا کیا، آج اس کا تیرے دوست کو یہی بدلہ مل رہا ہے۔ پھر اسی گھڑی ایک شخص سے پوچھا کہ خدا عز و جل نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال سے میں جنت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک شخص نے پوچھا آپ اپنے دل کو کیسے پاتے ہیں؟ فرمایا 30 سال سے میرا دل گم ہے اور میں اسے نہیں پا رہا ہوں، میرے علاوہ دوسرے محبان خدا نے بھی اپنے دل کھو کر نہیں پائے، میں کس طرح پاؤں گا؟ آپ کے 3 خلفاء تھے، خواجہ ابو اسحاق چشتی، ابو عامر، شیخ احمد اسود دینوری، جن سے سروردیہ سلسلے میں بھی جن کا نام ہے احمد اسود، انہی کو بھی آپ کے خلفاء میں جو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ آپ کا 14 محرم 299 ہجری کو وصال ہوا۔ سیر الاخطاب کے مصنف نے آپ کا سن وصال خطبۂ اولیاء حق بودہ لکھا ہے۔ یہ تھے حضرت خواجہ اولو دینوری کے حالات، جنہیں ممشاد اولو دینوری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی عظیم المرتبت خواجگان کے سر حلقہ پیشوائے خاندان چشت، بانی خاندان چشت
سالار چشتیاں، شہنشاہ ولایت، امام الاولیاء، قدوۃ الاصفیاء، زبدۃ الاتقیاء، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور آپ کے حالات اگلے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بات۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں راہ روشنائی۔